دین کے 3 اہم اصول۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے، تو کہہ دیجئے کہ نمبر 1 بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، نمبر 2 اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، اور نمبر 3 اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ پہلا اصول، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اگر آپ سے استفسار کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی۔ وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا دوسرا کوئی معبود نہیں، اور اس کی ربوبیت تو پروردگاری کی دلیل ارشاد گرامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ الفاتحہ، آیت نمبر 1۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکت کے سوا ہر چیز عالم جہاں ہے، اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے سے پہچانا، تو کہہ دیجئے کہ اس کی آیات یعنی نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا، اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند کا وجود ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، اور جو کچھ ان سب کے اندر اور ان کے مابین ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی دلیل اس کا یہ ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سورہ فصلت، آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور اس کی مخلوقات کی دلیل اس کا یہ فرمان ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورہ الاعراف، آیت نمبر 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن ڈھانک دیتا ہے، اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اس کا خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا و برکت ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے، اور رب کائنات ہی لائق عبادت اور معبود برحق ہے۔ اس کی دلیل ارشاد الہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سورہ البقرہ، آیت نمبر 21 تا 22۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، وہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 57، طبع مصر۔ ان تمام مذکورہ اشیاء کا خالق، پیدا کرنے والا ہی ہر قسم کے عبادت کا صحیح حقدار ہے۔ اقسام عبادت، اللہ تعالیٰ نے جن انواع و اقسام کی عبادت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثلا اسلام، ایمان، احسان، اور ایسے ہی دعا، خوف، امید و رجا، توکل، رغبت و رہبت، ڈر، خشوع، خشیت، رجوع،
استعاذہ یعنی پناہ طلبی، استغاثہ، ذبح اور قربانی اور نذر و منت، اور ان کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ الجن آیت نمبر 18۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جس کسی نے ان مذکورہ بالا عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ یعنی فرشتے یا ولی یا پیر و مرشد کے لیے کیا، وہ مشرک و کافر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورہ المؤمنون آیت نمبر 117۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ مذکورہ اقسام کے عبادت ہونے کے دلائل، دعا کے عبادت ہونے کی دلیل، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے الدعاء مخ العبادہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دعا عبادت کا مغز یعنی اصل ہے، اور قرآن پاک میں دعا کے عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان ربانی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، سورہ المؤمن آیت نمبر 60۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ خوف کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ پس تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ امید و رجا کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورہ الکہف آیت نمبر 110۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اس سے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ کہ عبادت الہی ہونے کی دلیل یہ فرمان الہی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، توکل رکھو اگر تم مومن ہو۔ قرآن پاک کے دوسرے ایک مقام پر یوں ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ الطلاق آیت نمبر 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ رغبت و رہبت اور خشوع کے عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 90۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ خشیت کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سورہ البقرہ آیت نمبر 50۔ تم ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ انابت و رجوع کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورہ الزمر آیت نمبر 54۔ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے۔ استعانت کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سورہ الفاتحہ آیت نمبر 5۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حدیث شریف میں استعانت کے عبادت ہونے کے متعلق یہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بین دلیل ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ استعاذہ یعنی پناہ طلبی کے عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، سورہ الناس آیت نمبر 1 تا 2۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ یعنی اللہ کی۔ استغاثہ کے عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان ربانی ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، سورہ الانفال آیت نمبر 9۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے
تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ ذبح و قربانی کی عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162 تا 163۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اور حدیث پاک میں اس کی دلیل یہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رواہ مسلم۔ جس کسی نے غیر اللہ یعنی نبی، ولی، پیر و مرشد، صاحب مزار کے تقرب کے لیے جانور ذبح کیا، اس پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے۔ نظر کے عبادت الہی ہونے کی دلیل یہ ارشاد ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورہ الانسان آیت نمبر 7۔ یہ لوگ ہیں جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔